نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عمر والہ کا یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں کسی نہ کسی چیز کو فضیلت بخشے. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے برابر سرابر ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. انسان کو دیکھ لیجئے، انسان ایک ہی شکل کا نہیں ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، رنگ الگ ہے، روپ الگ ہے، زبان الگ ہے، تہذیب الگ ہے، تمدن الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. کسی کو کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ عما والہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی جو مقدس ذات ہے، یہ معصوم ہیں، ان میں بھی اللہ نے مراتب قائم فرمائے، فضیلتیں قائم فرمائے. فرمایا اللہ رب العزت نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے رسول تمہارے ہیں یہ سب کو ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی. جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرے انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ فضیلت حاصل ہے. اسی طرح آپ کی وجہ سے اس امت کو جو فضیلت حاصل ہے دیگر امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضیلت اور وہ مرتبہ و مقام اللہ نے عطا نہیں فرمائے. اور یہ فضیلت اس امت کو کیوں عطا فرمائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو فضیلت ملی اور اس امت کو جو فضیلت ملی، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. اللہ سب سے بڑے، آپ کی شان نرالی، آپ وحدہ لا شریک لہ ہیں، آپ کا کوئی مثل نہیں، آپ کی کوئی نظیر نہیں، آپ ہی معبود حقیقی ہیں، آپ ہی کی بندگی کی جائے، آپ ہی کے سامنے سر جھکایا جائے. دنیا اور دنیا کے اندر رہنے والی ہر چیز آپ کے قبضے قدرت میں، زمین آپ کے حکم کے تابع ہے، آسمان آپ کے حکم کے تابع، اور ستارے، جرید، پرند، درخت، پہاڑ، سمندر کے اندر رہنے والی موجیں اور سمندری مخلوقات، اور یہاں تک کہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ سارا جو نظام ہے یہ صرف اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی گر نہیں سکتا اور پانی کا ایک قطرہ بھی برس نہیں سکتا. اللہ اتنے
بڑے اور اتنے بڑے ہیں پروردگار، ہمارے اندر جو دل ہے، دل میں ہم جو سوچا کرتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز باہر نہیں، سب اللہ کے علم ہے۔ تو اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اب جو اللہ کی شان اتنی بڑی ہے تو اللہ کے نکلنے والی چیز ایک ہے اللہ کا کلام، یا اللہ سے نکلی ہوئی چیز، اللہ کا کلام۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام بات کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بات کی، اللہ نے کیا کی؟ گفتگو کی، بات کی اللہ۔ اب جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ ہماری سن رہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے تو غور سے سنو، کیوں؟ اور خاموش رہو۔ غور سے سننے کا حکم دیا، خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اسی لیے علماء اور فقہاء کہتے ہیں جب امام نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو پیچھے آدمی کو دھکارنے کی ممانعت کرتے ہیں۔ یہ سب جو کرتے ہیں نا، سگنل جو دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اس طرح درمیان میں کرتا ہے تو اس کی نماز میں کیا ہے؟ خلل ہے، نماز میں قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو سننے کا حکم دیا، پڑھنے والے کو کھکارنا چاہیے۔ پڑھنے والا چونکہ کیا ہے؟ آواز سے پڑھتا ہے، اس کو کھکارنے کی اجازت ہے، سننے والے کو کیا اجازت ہے؟ اب جب پڑھا جائے اور جب سنا جائے تو خاموشی کا حکم دیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے کیا نعمت ملتی ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت آئے۔ جب اللہ کی رحمت میں ہم آ جائیں گے تو ہمیں کوئی کیا نہیں کر سکتا، ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت جب تھام لیتی ہے تو اس کی رحمت کے علاوہ کوئی اور رحمت نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جیسے اللہ بڑے، اللہ سے نکلی ہوئی کتاب جو اللہ کا کلام ہے یہ بڑا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت زمین کو اور آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے، زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اب اللہ تلاوت کرے، اللہ پڑھے تو بتاؤ کیسا ہوگا؟ جب ایک حافظ خوبصورت انداز سے کلام پڑھتا ہے تو دل بھا جاتا ہے، جس کا کلام ہے، جس سے نکل رہا ہے، اور وہ پڑھے تو بتاؤ کیا ہوگا عالم۔ تو فرشتے جتنے تھے اس وقت، سب کے سب فرشتے جھوم اٹھے اور جھومتے ہوئے کہنے لگے مبارک ہے وہ قوم، وہ مخلوق جن کے سینوں میں یہ کلام اتارا جائے، مبارک ہے وہ زبانیں جن کی زبانوں سے یہ کلام پڑھا جائے۔ آپ کو ایک حقیقت معلوم ہونا چاہیے، اس حقیقت کا پتہ سب سے زیادہ ڈاکٹر حضرات کو ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، بچے کو جو غذا دی جاتی ہے، جو کھلایا جاتا ہے، وہ منہ سے نہیں کھلایا جاتا۔ کہاں سے کھلایا؟ ڈائریکٹ اس کے نالی تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرات علماء اس کی تحقیق میں بتائے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو ماں زبان سے کیوں نہیں کھلایا گیا، اس کی حفاظت کیوں کی؟ اس لیے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو گندگی میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ خون میں رہتا ہے، گندگی میں رہتا ہے۔ تو یہ زبان وہ زبان ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو اس کی زبان سے صرف وہی نکلے جو اللہ کا کلام ہے۔
جو اللہ کا نام ہے۔ اس لیے اللہ نے اس زبان کو ماں کے پیٹ میں پاک رکھا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہماری زبان گندی ہو گئی، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان اپنی زبان کو ناپاک کرے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کو مسلمان کہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کا جو کلام اللہ نے جب پڑھا تو فرشتوں نے تعریف فرمائی، فرشتوں نے ایسی تعریف فرمائی کہ وہ زبان مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کلام کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک چھپائے رکھا، اور جب آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اپنا کلام مجید آپ پر اتارا۔ تو اللہ عظمت والے اور اس کلام کو لے کر آنے والے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور تمام فرشتوں میں اللہ نے ان کو مقام دیا، اور یہ مقام صرف حضرت جبرائیل کو اتنا بڑا جو ملا ہے وہ صرف اللہ کے کلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی وجہ سے ملا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام پہنچایا گیا تو کب پہنچایا گیا؟ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کی عمر کے ہوئے تو آپ غار حرا میں اپنے گھر سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ستو اور پانی لے کر غار حرا میں جا کر آپ خلوت نشینی فرمایا کرتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر اترے، وہیں پر اللہ کا کلام لے کر۔ روایتوں میں آتا ہے جس وقت میں حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اللہ کا کلام لے کر اترے، وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ مہینہ رمضان کا مہینہ۔ اسی لیے اس مہینے کو تمام مہینوں سے جو فضیلت اللہ نے بخشی ہے وہ کلام مجید کی وجہ سے بخشی۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا۔ اور میں نے خطبے کے شروع میں آیت شریفہ پڑھی جس میں بھی اللہ نے اشارہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو اتارا برکتوں والی رات میں۔ علماء فرماتے ہیں برکتوں والی رات وہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ ایسی رات ہے برکتوں والی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی یہ فضیلت اللہ نے اتنی کیوں عطا فرمائی؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایک ہی مقام نہیں دیے ہیں بلکہ اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی۔ جیسا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی تھی، لمبی لمبی تھی، 1000 برس ایک آدمی کی عمر ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس، داؤد علیہ السلام کی عمر 1000 برس، نوح علیہ السلام کی 1000، بعض بتاتے ہیں کہ 1200 برس، ایسے بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں۔ علماء فرماتے ہیں اتنی لمبی عمر بچہ بالغ ہوتا تھا 300 سال میں، ہم بالغ ہوتے ہیں 10-15 سال میں، اس زمانے میں بچہ بڑا کب ہوتا تھا، نماز پڑھنے کا لائق کب ہوتا تھا؟ 300 برس کی عمر میں۔ 300 برس کی عمر میں اگر کوئی انتقال کر جاتا تو ماں کہتی دنیا دیکھا دنیا سے چلا گیا، دنیا دیکھا ہی نہیں دنیا سے چلا گیا، ماں کی تمنا رہ جاتی تھی۔ یہ اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 آدمی ایسے گزرے ہیں یا 4 نبی ایسے گزرے ہیں، 4 مجاہد ایسے گزرے ہیں جو 1000 برس 80 برس تک انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزاری، اللہ کی جہاد میں فلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس میں حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء ہیں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے 80 برس اللہ کی عبادت کی ہے۔ جب صحابہ نے سنا تو صحابہ کو رشک آیا، اس لیے کہ صحابہ اعمال کے شوقین تھے اور اللہ کے عبادت کے شوقین اور جذبہ نیک رکھا کرتے تھے۔ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو اتنی ہیں کہ 80 سے 60 برس کے درمیان میں ہیں، اگر ہم 80 برس کی عبادت کرنا چاہیں تو بھی ہم کو اتنی عمر نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ابھی درمیان میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت ہو ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سورت لے کر نازل ہو گئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور اس رات کو ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں، پتہ ہے وہ رات کیا ہے؟ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات میں عبادت 2 رکعت تک پڑھ لیتا ہے تو وہ 80 برس کی عبادت کرنے کے برابر ثواب۔ اگر اس رات میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 80 برس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر سے ثواب۔ اگر کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے تو 80 برس تک وہ ایک کام کرنے کے برابر اس کو ثواب۔ تو یہ بیٹھے لکھائے اللہ نے قرآن کی بدولت، نبی علیہ السلام کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ اور قرآن یہ قدر والی چیز، احترام والی چیز۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر مقدار ہو جاتی ہے، کوئی زیادہ کم جو مقدار ہوتی ہے اس کو قدر کہتے ہیں۔ بعض علماء نے قدر کا معنی یہ بھی کہا کہ اس کی تنقیدی قدر کہتے ہیں۔ فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب آدمی کو اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ تو قدر کے معنی روزی کی کمی کیا، قدر کے معنی احترام کی، عظمت کی۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے نزدیک نہ رات کی قدر ہے، نہ قرآن کی قدر ہے، نہ قرآن پڑھنے والے کی قدر ہے، نہ کسی چیز کی قدر ہے۔ جب قوم امت مسلمہ اللہ کی کتاب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا کرتی ہے، اور دوسری کتابوں کو دیکھنا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے جب تک یہ قوم اللہ کی کتاب کو آگے رکھے، اس کے مطابق زندگی گزارتی اور اس کے احکام پر چلتی تھی، تو اللہ رب العزت اس قوم کو پہاڑ کی چوٹیوں پر، عزت کی بلندیوں پر رکھے، اور ایسے مقام اس قوم کا تھا، امت مسلمہ کا تھا کہ دنیا ان کو ہاتھ ملانے سے ڈرتی تھی، آنکھ میں آنکھ ڈالنے سے گھبراتی تھی، بات کرنے سے گھبراتی تھی۔ کب؟ جب یہ قوم اللہ کے کلام کو آگے رکھی تھی، احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ جب سے یہ قوم اللہ کے کلام کو پیچھے ڈال دی اور اس کے قدر کو مٹا دیا اور اس کو اپنے تابع بنا دیا، ہم اس کے تابع نہیں ہیں۔ آج اس دور کے اندر اللہ کے کلام کو ہم اپنے تابع بنا دیں،
کیسے ہم اپنے تابع بنا دیے. دکان کی اوپننگ ہو تو کلام یاد آتا ہے, مکان کی اوپننگ ہے تو کلام یاد آتا ہے, کوئی میت آ گئی تو کلام یاد آتا ہے, کوئی اور فنکشن ہو تو اللہ کا کلام یاد آتا ہے. کیا اللہ نے اس لیے اتارا تھا کلام؟ یہ کلام اللہ کا حق ہے, یہ کلام اللہ کے ساتھ احترام ہے کہ تم کلام اللہ کو اپنے تابع بنا دی, بلکہ اس کے تابع ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہم اللہ کے کلام کو اپنے تابع بنا. جب اللہ کے کلام کو ہم نے اپنے تابع بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا. آج جو ذلت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث کی بات بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عباس جس کے راوی فرماتے ہیں, نزل جبرائیل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نازل ہوئے, اترے. فاخبرہ, اور آ کر اس بات کی خبر دینے لگے, ستکون فتن, عن قریب فتنے ظاہر ہونے والے, ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ جس میں ہمارا ایمان بہت مشکل ہے بچنا. فرمایا صبح ایسی ہوگی کہ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا, شام ہوگی اس کی کفر کی حالت. شام ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح ہوگی اس کی کفر کی حالت. ایسا زمانہ آئے گا اور آ بھی گئے. مسجد میں ہم رہیں تو ایک ماحول رہتا ہے, مسجد سے ہم باہر چلے جائیں تو ایک ماحول رہتا ہے. جو ماحول ہم کو مسجد میں ملتا ہے وہ ماحول ہم کو بازار میں نہیں ملتا. ایک وقت ایسا تھا کہ بازار میں بھی وہی ماحول رہتا تھا جو ماحول مسجد میں رہتا تھا. لوگ اپنی اپنی دکانوں میں بیٹھ کر بھی اللہ کا کلام پڑھا کرتے, ذکر کرتے, گاہک آنے تک خاموش نہیں رہتے تھے, گاہک آنے تک اللہ کو یاد کرتے تھے. وہ زمانہ تھا. تو باہر کا زمانہ بھی ایک تھا, اندر کا زمانہ بھی ایک تھا. تو ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ بتاؤ یا جبرائیل, فمل مخرج منہا, ان فتنوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی, نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا, کوئی علامت تو ہوگی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کا راستہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. ہم نے اللہ کی کتاب کو مذاق بنا لیا میرے دوستو. لوگ اس کتاب کے پڑھنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ عمر کا برباد ہونا سمجھتے ہیں, عمر کا ضائع ہونا سمجھتے ہیں. گھر میں کوئی بیمار ہوا تو اس کے لیے ہم اللہ کی کتاب یاد آتی, تعویذ کے لیے اللہ کی کتاب یاد آتی, وظائف کے لیے اللہ کی کتاب یاد آتی, اور ان تعویذ اور ان وظائف والوں پر ہم پیسہ نچھاور کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں, جو مانگے وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن وہی میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں امام ہوں کہہ کر, بلکہ عام طور پر امت مسلمہ کا جو مزاج ہے, جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کو ہم خوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ تعویذ جو دیتا ہے اس کو ایسا خوش کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کامیاب ہو گیا, میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو. حالانکہ تعویذ میں کچھ نہیں رکھا ہے, بلکہ کس میں رکھا ہے؟ اللہ کے کلام میں رکھا ہے, شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بعض حضرات تو وہ ہیں تعویذ والوں کے لیے گھر گھر الاٹ کرے ہوئے. سننے میں آتا ہے, کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو. اللہ, نماز پڑھو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ سے مانگو, اللہ دینے والے ہیں, اللہ شفا دینے والے ہیں. اللہ مصیبتوں کے لانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. بیماریوں کے لانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. دور کرنے والے بھی اللہ.
شفا دینے والے بھی اللہ ہیں، بیماری لانے والے بھی اللہ ہیں، تو اللہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کیا کر دیں گے، مسئلہ حل کر دیں گے۔ جو امام تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تم کیا ہو، آگے پیچھے ہوتے ہو اور اس کی ٹھٹا مذاق کرتے ہو، اس کی ناقدری کرتے ہو اور اس کو برا بھلا کہتے ہو، جو تمہاری آخرت بناتا ہے۔ چند ٹکڑے دے کر سمجھتے ہو کہ ہم نے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا، ایک نماز کا احسان بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک نماز کا، جو نماز تمہارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ۔ کسی نے آ کر مجھ سے شکایت کی امام کا کوئی مقام نہیں، مؤذن کا مقام زیادہ ہے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی نے مؤذن کا بڑا مرتبہ فرمایا، بعضوں نے شکایت کی، تو میں نے کہا اگر امام کا مقام نہیں ہے، مؤذن کا مقام زیادہ ہے، تو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ چھانٹ کر دیکھ لو، کبھی اللہ کے نبی نے اذان دی؟ اللہ کے نبی کبھی اذان دیے ہو؟ پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو۔ لیکن یہ بات تو ضرور ملتی ہے کہ موت تک آپ نے امامت کی، موت تک آپ نے کیا کیا ہے؟ امامت کی۔ اذان کیوں نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان اس لیے نہیں دیے، اگر آپ اذان دے دیتے، جس کے کان میں آپ کی اذان پڑتی، چاہے وہ چرندے ہو، درندے ہو، پرندے ہو، زمین کی مخلوقات ہو، آسمان کی مخلوقات ہو، سب کو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا قیامت تک، انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ نبی کی آواز پر انکار اگر کوئی کیا تو سیدھے جہنم میں چلا گیا، سیدھے کفر میں چلا گیا۔ تو اس لیے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذان سے کیا کیا؟ روکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کا مقام کم ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہی کہا ہر ایک کی فضیلت الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا درجہ گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں مؤذن کی جو فضیلت ہے امام کی نہیں ہے، امام کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں یہ جتنا مجمع ہے آج الحمدللہ، اب ہمارے پیچھے جو نماز پڑھیں، حدیث میں آتا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 25 گنا یا 27 گنا ثواب دیتے ہیں اللہ۔ یہ پورا ثواب ایک ایک آدمی کو ملتا ہے۔ جتنا مجمع ہے اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں، جن کو جتنے 25 یا 27 گنا ملتا ہے، وہ پورا ثواب امام کو ملتا ہے۔ آپ کو تو ایک ایک آدمی کا ملتا ہے، اپنے اپنی نماز کا ملتا ہے، اپنے اپنے عمل کا ملتا ہے۔ جو امام نماز پڑھاتا ہے اس کو کتنا ملتا ہے معلوم ہے؟ پورے جتنا مجمع ہوتا ہے اس پورے مجمع کے 27 لگا لو کتنا حساب۔ اب اس کے بعد جو دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جتنے ایمان والے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے امام دعا کرتا ہے، جتنے مسلمان ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے یہاں حاضر مجمع کی مغفرت مطلب نہیں ہے دنیا میں قیامت تک آنے والے جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں اور جتنے زندہ ہیں، جتنے مر چکے ہیں، ان سب کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو ان سب کی ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ کب سے؟ آدم سے لے کر قیامت تک ہر ایک کی ایک ایک نیکی۔ ہم کو اس کا علم نہیں میرے دوست، اس لیے ہم قدر نہیں جانتے اس کا اتنا بڑا۔ ہم جیسے نوٹوں کی قدر ہے، پیسے کی قدر ہے، جیسے چک لکھ دیا جاتا ہے تو اس پر کتنے سونے زیادہ رہیں گے اتنا اس کا درجہ رہے گا۔
ایک کے بعد کتنے سونے زیادہ رہے، ایسے سونے اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے پر امام کو عطا فرمائے۔ یہاں نہیں قدر، آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ آج امام کو مذاق بنا لی امت، صرف تو مصلی تک ہے، مصلی کے بعد ہم امام تمہارے، مصلی تک تو امام، مصلی جیسے ہی ہٹ جاتا اس کے بعد ہم تیرے امام۔ مقتدی حضرات امام کب بن سکتی بتاؤ؟ مقتدی آگے امام سے کب جا سکتے ہیں؟ اس وقت جا سکتے ہیں جب ہماری میت ہوتی ہے۔ ہم آگے کب رہیں گے امام کے؟ امام پیچھے رہتا ہے، جنازہ سامنے رہتا ہے، تو مقتدی سامنے کب آتا ہے؟ موت کے بعد آتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں حیات میں ہی مر چکے ہیں، ہماری سننا، ہماری ماننا، ہم اس کی نہیں سنیں گے۔ بات تو کیا کریں گے؟ آپ امام ہیں، آپ کی سننا، آپ کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے، صرف بات، قدر نہیں میرے دوست۔ میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، گالیاں دینے والوں کو بھی میں نے سنا، برا بھلا کہنے والوں کو بھی سنا، اور ان کی زندگیوں کو بھی دیکھا، کیسی زندگیاں گزری۔ قدر کرو میرے دوستو، اگر ہم آج قدر کریں گے تو اللہ جب آنکھ بند ہوگی قدر کی نگاہوں سے اللہ دیکھے گا۔ معمولی بات نہیں ہے قرآن اور اللہ کا کلام۔ آپ دیکھو دنیا ہی میں قدر بتاتا ہوں حافظ قرآن کی، غریب مزدور کا بچہ رہے گا، حافظ قرآن ہے تو وہ امام بنے گا، تم سب کو پیچھے رہنا پڑے گا۔ لیکن وہ مزدور کا بیٹا ہے، کسان کا بیٹا ہے، اور فلاں میکانک کا بیٹا ہے، رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہے، اور فلاں کا بیٹا ہے، لیکن حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو وہ سامنے رہے گا، تم پیچھے رہو گے۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن۔ چاہے دنیا کی کتنی بھی ڈگری لے لو، آپ پیچھے ہی رہنا پڑے گا۔ جب دنیا میں اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو آخرت کا کیا مقام ہے معلوم ہے؟ آخرت میں مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو ایک ایسا لباس پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور اس کے والدین کو بھی پہنائیں گے، اس کو بھی پہنائیں گے، اس کے والدین کو بھی پہنائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا ایک ایک آیت تلاوت کرتا جا، جنت کے جتنے درجے ہیں ان درجوں پر چڑھتا جا۔ دنیا میں دنیا والا منزلیں بنائے گا، 10 منزل، 20 منزل، 100 منزل، اور اس منزلوں پر یہ چڑھے گا، لیکن جنت میں وہاں ہزاروں منزل رہیں گے، اور جتنی آیتیں ہیں اتنے درجے رہیں گے۔ بتاؤ کتنا بڑا مقام۔ اسی لیے فرمایا دنیا کی کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ساتھ آنے والی ہیں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا روزہ۔ یہ روزہ تمہاری سفارش کرے گا، یہ اللہ کا کلام تمہاری سفارش کرے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے بیوی چھٹ جائیں گے، اولاد چھٹ جائیں گی، اور ہم جن کو پکا پکا کر محنت کر کر کے کھلائے ہیں، بڑا کیے ہیں، بڑے ہونے کے بعد جب وہ الگ ہو گئے ہیں، جب ان کی ہم باتیں سنتے ہیں اور جب ان کی گالیاں ہم سنتے ہیں، جب دنیا ہی میں ساتھ نہیں دیتے، بتاؤ آخرت میں کیا ساتھ ہے؟ دنیا ہی میں ہمیں ہماری اولاد ہمیں ساتھ نہیں دیتی۔ باپ اس بات کی کوشش کرتا ہے، گھر کے اندر 5 بچے ہیں تو میرے 5 بچے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے تو باپ کوشش کرتا ہے کہ ہر بچے کو میں اپنا اس کے پسند کا لباس پہناؤں، اس کی پسند کی غذا کھلاؤں۔ جیسے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہی بچے، یہی اولاد اب باپ کو اور ماں کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک مہینہ تم رکھ لو، ایک مہینہ تم رکھ لو، ایک مہینہ تم رکھ لو۔ باپ نے 5 بچوں کو کبھی تقسیم نہیں کیا، ماں نے کبھی اپنے بچوں کو تقسیم نہیں کیا۔ خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا، خود پیاسے رہے ہمیں کھلایا، خود ننگے رہے ہمیں پہنایا، خود پسینے میں ڈوبتے رہے
اور ہمیں ہے نا اچھے سے اچھا ہماری اپنی پسند کا کھلائے. یہ اولاد جب دنیا ہی میں ساتھ نہیں دیتی، اولاد تو دور کی بات، ہمارے یہ اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنا جسم، یہ خود ہمارا ساتھ نہیں دیتا. ساتھ دیتا ہمارا پاؤں. تھوڑی عمر ہو جائے تو پاؤں میں درد، تھوڑی عمر ہو جائے تو ہاتھ میں درد، آنکھ کی بینائی صحیح نہیں، زبان میں لڑکھڑاہٹ، ہاتھ میں لڑکھڑاہٹ. جبکہ انہی چیزوں سے ہم کمائے، انہی چیزوں کے لیے ہم نے محنتیں کی، سب کچھ کیا، تو ہمارا جسم ہمیں ساتھ نہیں دیتا ہے تو ہم اولاد پر کیا بھروسہ رکھیں؟ ہے کی بات؟ صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں چھوٹنے والی ہیں، قبر میں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جس نے رات کے وقت سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کا، جس کا روزانہ کا معمول رہا ہے، اور جب وہ انتقال کر جائے تو یہ سورہ سجدہ، یہ سورہ ملک قبر میں اس کے سامنے آدمی کی شکل میں آ کر کھڑے ہو جائیں. اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہے، اگر دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو سورہ ملک آدمی کی شکل میں آ کر اس فرشتے کو عذاب سے روک دیتا ہے. بائیں طرف سے آئے تو بائیں طرف سے روک دیتا ہے، سامنے کی طرف سے آئے تو سامنے سے روکتا، پاؤں کی طرف سے آئے تو پاؤں کی طرف سے روکتا. قبر والا اس سے کہتا ہے تو کون ہے؟ یہاں تو میں تنہا ہوں، تو میرا اتنا ساتھ دے رہا ہے. تو اس وقت میں وہ سورہ ملک جو آدمی کی شکل میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو دنیا میں تو مجھے میری تلاوت کرتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، آج میں تیرا ساتھی بن کر آیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے دعاؤں میں دعا ہمیشہ یہ مانگا کرے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں قرآن کو میرا مونس بنا، میرا ساتھی بن. وہاں کیڑے مکڑے ہوں گے، لائٹ بند ہو گئی، اتنے آدمی ہونے کے باوجود بھی ہم کو وحشت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے. کوئی کیڑا اچانک آ کر گر جائے تو سارا بدن تھرا جاتا ہے. وہاں تو لائٹ آنے کے بعد اس کیڑے کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں. وہاں نہ لائٹ ہوگی، نہ روشنی ہوگی، کچھ نہیں ہوگی. ہاں، وہاں عذاب کو کون روکنے والی چیز ہوگی؟ میرے دوستو اللہ کا کلام روکے گا. آج اس کی قدر نہیں ہے، آج اس کی عظمت نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا احترام نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کا کلام پڑھاؤ میرے دوستو. اتنی ناقدری ہے اللہ کے کلام کی کیا بتاؤں. ہم ہزاروں لاکھوں روپے کس پر لگا دیتے ہیں؟ انگلش پڑھانے پر لگا دیتے ہیں. ہم نے لگانے سے منع نہیں کر رہا، لگاتے ہیں. وہ بھی کون سا پیسہ؟ اپنا حلال پیسہ، محنت کا پیسہ. کتنا لگاتے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ LKG کا ہو یا UKG کا 30 ہزار روپے، 35 ہزار روپے سال کا ہو. اپنی محنت کی گاڑی کمائی ہم اس پر لگاتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان بچہ صبح سے لے کر شام تک اے سے وہ کتے بلی پڑھے گا، پڑھنے پر کوئی ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. DOG ڈاک، CAT کیٹ، اس سے ثواب ملنے والا. جو بچے مدرسے میں، مسجد میں وضو کے ساتھ ادب سے بیٹھ کر اللہ کا نام یاد کرتے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں. الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور یہ بچے جن کو ہم کیا دیتے ہیں معلوم ہے؟ اپنی مال کا جو ناپاک پیسہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہم قرآن پڑھنے والوں کو دیتے ہیں، مدرسے والوں کو دیتے، اس پر بھی فخر کرتے ہیں. 100 روپیہ دے کر یہ مدرسے والے یہ کیا دھندا لگا لیے، بازوں کی زبان دھندا لگا لیے، چندہ لگا لیے. ایک مرتبہ چل کر دیکھو معلوم ہوتا ہے مہمان رسول کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر کے وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو دھندا چندہ. اب ہماری زبان ناقدری کی. دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے تو زبان سے ناقدری کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اولاد کو دین سے محروم کر دیتے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو قرآن کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں،
جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں، آج ان کی اولادیں ایسی ہیں، اللہ معاف فرمائے، بولنے کے لیے بھی جی شرماتا ہے۔ کیوں ہے؟ مذاق اڑانے کی وجہ۔ بڑے بڑے دیندار ہیں، پھر بڑے بڑے نمازی ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے بڑے تسبیح پڑھنے والے ہیں، لیکن اولاد ناقدری کی وجہ سے میرے دوستوں، جو قدردان ہیں، قدردان کون ہوتے ہیں؟ بیڑی کاڑی والا قدردان ہوتا ہے، مزدور قدردان ہوتا ہے، کسان قدردان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ان کی پیٹوں میں اولاد علماء پیدا کرتا ہے، حفاظ پیدا کرتا ہے۔ ہم پیسہ والے ہیں اس لیے ہم قدردان نہیں ہوتے۔ اور مساجد کا ماحول تو آج کل ایسا ہو چکا ہے، یہ جو پارٹیاں ہیں میرے دوستوں، ان پارٹیوں میں امام کو الجھا کے رکھیں۔ ہم جس کو سلام کرے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ان کی طرف ہے، جس کو سلام نہ کرے ہاں یہ ان کی طرف نہیں۔ اللہ کے واسطے اس چیز میں اپنے مسجد کے امام کو مسلط کر کے جھگڑا پیدا نہ کرو میرے دوستوں۔ بہت سے بسا گاؤں کا حال تو اتنا برا ہے کہ یہ پارٹی والا وہ امام سے نہ کر، وہ پارٹی والا امام سے نہ کر۔ کیوں؟ ان کا ساتھ دیے، ان کا ساتھ دیے۔ یہ پارٹیوں کے چکر میں امام کو نہ گھسڑو، داخل نہ کرو، وہ جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، برا بھلا نہ کہو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بولی جا رہی ہیں کہ یہ ناقدری کی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو مقام ملنا ہے، جو رتبہ امت مسلمہ کو ملنا ہے، جن پریشانیوں سے ہمیں نجات پانا ہے، جن پریشانیوں کے شکار ہیں، جن مصیبتوں کا ہم شکار ہیں، وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہم شکار ہیں، حکومتوں کی وجہ سے ہم شکار ہیں، اور فلاں دشمنان اسلام کی وجہ سے شکار ہیں۔ نہیں میرے دوستو، دین کا نقصان جتنا اپنوں سے ہوا ہے غیروں سے اتنا نہیں ہوا۔ ہم سے جتنا نقصان ہوا ہے غیروں سے اتنا دین کا نقصان نہیں ہوا۔ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج کی اس رات کے اندر یہ تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں، ہم اللہ کی کلام کے ساتھ محبت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جب ایمان لائے، کیا وہ 7 سال کے بچے تھے یا 8 سال کے بچے تھے کہ بچوں کو ہی قرآن سیکھنا ہے، بڑوں کو نہیں سیکھنا؟ یاد رکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت پورے کتنے، کوئی 40 برس کے، کوئی 50 برس کے، کوئی 20 برس کے، کوئی 60 برس کے، اس طرح ہوا کرتے تھے، لیکن حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت انداز میں یوں کہا، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ان کا اسلام لانا ہی صرف کیا تھا؟ اعزاز تھا۔ ہم مسلمان بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، ماں پیٹ کے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کے کلام کی عظمت کی قدر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہو چکے ہیں؟ ذلیل ہو چکے ہیں۔ ایسی ذلت ہمارا نہ سیاست میں مقام ہے، نہ تجارت میں مقام ہے، نہ حکومت میں مقام ہے، نہ کسی چیز میں مقام ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، یہ سارا بگاڑ جب سے آیا ہے ہمارے ملک کے اندر، جب انگریز آیا، انگریز آنے کے بعد پورا نظام بدل گیا، ورنہ تو ہماری زبان یہ انگریزی نہیں تھی، ہندی وغیرہ نہیں تھی، ہماری زبان ملک کی صرف 2 زبانیں تھیں، ایک فارسی ایک عربی۔ دلی کے اندر فارسی چلا کرتی تھی۔ جب سے یہ آیا، انگریز داخل ہوا، اور آج کے محققین بھی کہتے ہیں بہت سے، ملک کی زبان جب تک اپنی نہیں ہوتی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ دیگر ممالک دیکھ لو، چائنا کو دیکھ لو، اس کی اپنی زبان، اس لیے وہ ترقی پہ ہے۔ روس کو دیکھ لو، اس کی اپنی زبان ہے، وہ ترقی پہ ہے۔ عرب کو دیکھ لو، اس کی اپنی زبان ہے، وہ ترقی پہ ہے۔
اور اسی طرح ترکی کو دیکھ لو، اس کی اپنی زبان ہے، وہ ترقی پہ ہے۔ جو ملک اپنی زبان پر قائم رہتا ہے وہ ترقی پہ رہتا ہے۔ ہمارا ملک بر صغیر ہے، جو 3 ملک ہیں جو ہمارے ملک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی زبان کھو دی، اپنی حقیقت بھی کھو دی۔ ہمارا کوئی معیار نہیں، زبان نہیں بدلی، جس ملک کی وہ ترقی پہ، جس ملک کی بھی زبان بدل گئی سمجھو وہ ترقی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد سے لے کر مسلمان بھی اپنا سب کچھ کھو دیا۔ یہود و نصارہ کو خوش کرنے میں ہم اتنے آگے ہیں، اتنے آگے ہیں، ٹوپی ہمارے سر سے نکالا تو ہم نکالنے کے لیے تیار ہو گئے، ہمارے جسم سے لباس نکالا، لباس نکالنے کے لیے تیار ہو گئے، سنت ہماری زندگی سے نکالا، ہم نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا، کیا اس نے ہمیں کچھ دیا؟ کیا مقام دیا؟ کوئی مسلمان ہے آج وزیر اعظم ہمارے ملک کا، یا کوئی مسلمان ایسا ہے کسی ریاست کا چیف منسٹر ہو، یا کسی شہر کا ایم ایل اے ہو، ایک آدھ ہے۔ سب کچھ کھونے کے باوجود بھی نہ دنیا ملا نہ دین نہ ملا، نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ اللہ نے خود کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ۔ لن ترضا، مبالغے کا صیغہ، تاکید کا صیغہ، اللہ نے ہرگز کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ اپنی ملت چھوڑ کر ان کی ملت اختیار کر لو، ان کا دین اختیار کر لو، تب بھی یہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے۔ لیکن ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم یہود و نصارہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج بھی عزت پانا ہے، بلند مقام پر جانا ہے، تو ہم کو جو ہم پیچھے چھوڑے ہیں اس کو سامنے لانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اسی سے مسلمان کا مقام ہے اور اسی سے مسلمان کی عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر عزت کسی کی ہے تو اللہ کی ہے، اگر عزت کسی کی ہے تو اللہ کے رسول کی ہے، اگر عزت کسی کی ہے تو ایمان والے کی ہے۔ عزت کے یہی قابل ہے، دنیا میں اور کوئی قوم عزت کے قابل نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ذلت میں، ہر ایک ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا کہ فخر کرتے ہیں قوم دوسرے ہمارے خون بہانے پر۔ میرے دوستوں، کیوں؟ دین کو ہم نے ناقدری کی، اللہ کی کتاب کو مذاق بنایا۔ کیا کچھ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ غور کرو میرے دوستو، اگر پانا ہے عزت، آج بھی وقت ہے، اللہ نے دیا ہے کہ ہم نیت کریں، اللہ کی کتاب سے محبت کریں، قدر کریں، اللہ وہ جو کھوئی ہوئی ہماری عزتیں ہیں انشاءاللہ لوٹ کر آئے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، اللہ کی کتاب سے محبت کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ملک کا واقعہ، ہمارے ملک کا واقعہ ہے، تقریباً آزادی سے پہلے کا واقعہ۔ ہوا یہ کہ ایک منشی صاحب تھے، اور وہ منشی صاحب ایک بستی میں کام کرتے تھے، وہاں سے ان کا تبادلہ ہوا دوسری بستی میں، تو وہ وہاں سے لیٹر لے کر اور اس دوسری بستی کو جانے کے لیے، اس زمانے میں دوسری سواریاں نہیں تھی، انگریز نے سائیکل نکالا تھا تو سائیکل پہ جا رہے تھے۔ جاتے جاتے ایک بستی لگی، ایک اور بستی۔ جیسے ہی بستی لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ سڑک پہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، بیچ سڑک پہ۔
اور اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت منشی صاحب قریب گئے, لوگ پورے کے آ کر ان کو گھیر لیے. منشی صاحب آپ داڑھی وغیرہ نظر آ رہی, جبہ وغیرہ نظر آ رہا, یہ میت ہے, ہم کئی دیر سے لے کر بیٹھے ہیں, ان کو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں, آپ نماز پڑھائیں, ہم تدفین کر لیں. منشی صاحب کہنے لگے میرا وقت ہو رہا ہے بھائی, میں دوسرے گاؤں کو جانا ہے, وہاں جا کر کیا کرنا ہے, لیٹر دینا ہے, میں جوائن ہونا ہے. کہنے لگے آپ ہمارے اوپر مہربانی کر دیجیے. چنانچہ ان پر رحم آیا, وہ سائیکل سے اترے اور جنازے کو سامنے رکھا, صفوں کو درست کیا, نماز پڑھائی. پھر دل میں خیال آیا ان لوگوں کو دفنانے کا طریقہ بھی آتا کہ نہیں آتا, چلو میں اس میں بھی میں ساتھ دوں گا. چنانچہ جنازے کے ساتھ گئے, قبرستان گئے, گڑھا کھودا ہوا تھا, گڑھے میں اتر کر میت کو لیا اور گڑھے میں دفنا کر مٹی وغیرہ سے فارغ ہوئے. فارغ ہو کر پھر اپنے بستی گئے. جیسے ہی وہاں جہاں مقام پہ پہنچے, آفس میں پہنچے, اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, لفافے کو نکالا تو لفافہ نہیں, غائب ہے. پریشان ہو گئے, میں تو یہاں جوائن ہونے آیا ہوں, میرا تو لفافہ ہی نہیں, اب مجھے کیا کریں گے, میں تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. پھر بستی کو آئے, دوبارہ لوٹ کر آئے, بستی والوں کو جمع کیا, کہا دیکھو بستی والوں, میں تمہارا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں تم نے ہمارا ساتھ دیے, بالکل ساتھ دیے, اب میرا بھی ساتھ دینا. میرا ساتھ یہ دینا کہ قبر میں مجھے یقین ہے کہ میں مٹی ڈالتے ہوئے یا میت کو لیتے ہوئے میرے جیب سے چٹی نکل کر قبر میں گر گئی ہے, میں اسے لینا ہے, حاصل کرنا ہے, تھوڑا کھودنے میں مدد دو. چنانچہ گاؤں کے لوگ آئے, سب مٹی کھودنے لگے. کھودتے ہی ابھی کھودے بھی نہیں تھے تو اتنے میں وہ چٹی نظر آ گئی, رکھ لیے. جیسے ہی چٹی نکالے تو دیکھا کہ اس چٹی کے نیچے پھول لگے ہوئے, پھول پڑے ہوئے, گلاب کے پھول. اور ذرا کھودا تو اور پھول نکلنے لگے, اور ذرا کھودا تو پوری قبر پھولوں سے بھری ہوئی. منشی صاحب پریشان ہو گئے, اتنا بڑا اللہ والا آدمی, اس کی کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا, میں پڑھایا, جب اس کو دفنایا تو اس کی قبر پورے پھولوں سے بھری ہوئی ہے, پھولوں کا باغ. اب آنکھوں میں آنسو آ گئے, نکل کر گاؤں میں آئے. گاؤں میں آ کر اس میت کا گھر تلاش کرتے ہوئے گئے. جا کر دیکھا تو وہاں کونے میں گھر تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازے کھولنے پر میت کی بچی آئی اور کہنے لگی کہ کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارے جو والد جو انتقال کر گئے, ابھی ان کی تدفین ہوئی, تو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے, کیا عمل کرتے تھے, کیا کام کرتے تھے, کیا یہ بہت بڑے اللہ والے تھے یا عالم دین کیا تھے؟ تو کہنے لگی بچی میرے ابا کچھ نہیں تھے, میرے ابا تو ایک کسان تھے, کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور مزدوری کرتے تھے, جیسے یہ لوگ ہیں, میرے ابا بھی انہی لوگوں کی طرح تھے, نہیں کوئی عمل تو ہوگا. تو اس وقت میں بچی کہنے لگی سوچ کر, ہاں ایک بات یاد آئی, میرے گھر کے اندر ایک محراب ہے, اس محراب میں ایک کتاب ہے, میرے ابا ہاتھ منہ دھوتے اور اس کتاب کو لاتے, بڑی محبت سے ایک کپڑا بچھاتے اور ایک تختہ رکھتے, اس کے اوپر اس کتاب کو رکھتے, اور رکھ کر جب اس کو کھول کر اپنی انگلی سے کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. پڑھنا تو کچھ آتا نہیں تھا, صرف اتنا کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. ایسے کہتے ایک ورق پلٹاتے, ایسے کہتے ایک ورق پلٹاتے. یہ ان کی ایک دن کی عادت نہیں تھی, پوری زندگی کا مشغلہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ منشی صاحب کہنے لگے یہی وہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت کلام مجید کی محبت کی وجہ سے اس کے قبر کو پھولوں کا باغ بنا دیا. حقیقت ہے میرے دوست, کوئی بناوٹی واقعہ نہیں, حقیقت. حضرت ایوب رحمانی رحمت اللہ علیہ ہمارے شہر آئے تھے, عثمانیہ کالج میں ان کا بیان ہوا, انہوں نے بھی ایک واقعہ بتایا تھا. واقعہ یہ بتایا تھا
کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ان کو اچانک پتا چلا قبر میں بیٹھنے والا میت قرآن مجید پڑھ رہا۔ تو فوراً بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے الہام کی کیفیت دیتا ہے، وہ کسی کو عطا فرماتا۔ انہوں نے قبر والے سے پوچھا تم کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟ تو انہوں نے کہا میں اس جو 1 فٹ نیچے میں قبر کی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، جب اس کے اوپر بھی تھا تو میں ہمیشہ اللہ کے کلام کو پڑھا کرتا تھا، اتنا پڑھا کرتا تھا جب میری روح نکل گئی تو جب مجھے قبر میں لٹایا گیا تو اللہ نے کہا تم اس قبر میں برزخ کی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہو؟ مجھ سے پوچھا گیا۔ برزخ کا مطلب یہ ہے قیامت تک اٹھائے جانے تک تم اپنی قبر میں کیسے رہنا چاہتے ہو؟ اللہ نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میں دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہاں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب بتاؤ سالوں گزر گئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ قبر میں رہنے والے کہنے لگے کہ میں قبر میں رہتے ہوئے 1 نہیں 2 نہیں لاکھوں مرتبہ قرآن پڑھ لوں، لیکن میرے قرآن پڑھنے پر قبر میں رہتے ہوئے کوئی ثواب ملنے والا نہیں، کوئی ثواب ملنے والا نہیں، نہ ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن میں قبر میں پڑھ لوں کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ جو میرے اوپر 1 فٹ کے اوپر جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، جن کے اندر زندگی یا حیات ہے، وہ ان کا 1 سبحان اللہ میرے لاکھوں مرتبہ قبر کے اندر قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ زندگی کی حقیقت میرے دوستوں، میں لاکھوں مرتبہ قبر میں نفل پڑھ لوں، میرے نفل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو نفل 2 رکعت زندگی میں آدمی زمین پر پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک شہید کا انتقال ہوا اور ایک ایسے صحابی جو شہید نہیں تھے ان کا انتقال ہوا، ایک شہید کا انتقال ہوا اور ایک ایسے ہی صحابی جو دونوں ساتھی تھے 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ کسی صحابی نے خواب میں دیکھا کہ شہید سے پہلے جو 1 سال بعد جس صحابی کا انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے، شہید بعد میں۔ خواب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، شہید کا درجہ تو زیادہ ہے، وہ پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جنت میں جانا چاہیے تھا، یہ بعد میں کیوں گئے اور وہ پہلے کیوں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا انہوں نے 1 سال کی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے 1 سال کے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا انہوں نے صدقہ خیرات 1 سال کے نہیں دیے؟ کیا نیک کام 1 سال کے زیادہ اچھا نہیں کیے؟ تو دنیا میں یہ شہید پہلے ہوئے لیکن ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، یہ 1 سال بعد انتقال کر گئے، ان کے اعمال کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نیکیاں ان سے آگے بڑھ گئی جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہلے چلے۔ اپنی زندگی کی حقیقت سمجھو میرے دوستوں، آج کی اس رات کے اندر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اللہ کے کلام سے محبت کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اپنے گھروں میں اللہ کے کلام کو زندہ کریں گے، ہماری مائیں پڑھیں گی، ہماری بہنیں پڑھیں گی، ہماری اولاد پڑھیں گی۔ جب قرآن ہوگا تو اللہ رب العزت اس ساری دنیا کے نظام کو درب برب کر دیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اگر آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک خطہ سرزمین کا جہاں پر اپنے آنکھوں سے روزانہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک قوم ایسی ہے ایک خطے کی جس کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ لباس ہے، نہ سر کا سایہ ہے، نہ چھت ہے، کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گئے۔ ایک گھر بنانے میں آدمی کی کتنی محنت لگتی ہے، کتنا پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، کتنی آدمی کتنا اس کے اوپر نچھاور کرتا ہے، اپنی ساری زندگی کی محنت، اپنی ساری زندگی کی پونجی لگا کر آدمی گھر بناتا ہے جس میں اپنی اولاد کا سکھ چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کا سکھ چاہتا ہے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا گھر گرتا ہوا دیکھے، ان کے بچے گرتے مرتے ہوئے دیکھے،
اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت دیکھیں. ایسی کوئی قوم ہو سکتی ہے میرے دوستو؟ ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. کل تک ہم سنا کرتے تھے صحابہ ایسے ایسی قربانیاں دیا کرتے تھے، صحابہ ایسے ایسے قربانیاں دیا کرتے تھے، ایسے ایسے لڑا کرتے تھے، ہم سنا کرتے تھے. آج سنے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی طاقت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے جس طاقت کا کہنا، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے سامنے مچھر بھی اگر آ جائے تو مجھے پتا چل جاتا ہے، مکھی بھی ہمارے سامنے آئے تو پتا چل جاتا ہے. ہمارے پاس اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے. ایسی طاقت سے کون مقابلہ کر رہے ہیں؟ مٹھی بھر لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. ایسی مٹھی بھر لوگ مقابلہ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں، بڑے اکابر فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں، ہے تو ان کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی طاقت کا سامنا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا سامنا کرنے کی طاقت ان کے پاس اللہ کا کلام ہے. گھر گھر میں بچہ حافظ، عورت حافظ، مرد حافظ. آپ دیکھو گھر کے ملبہ پڑا ہوا ہے، پورا گھر گرا ہوا ہے، اس گھر کے پتھر پر بیٹھ کر بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. 4 سورے اگر ہمیں یاد بھی ہیں تو ہم اپنی الگ نماز 4 سورے پڑھیں تو پہلے سورے میں کون سا لگایا ہمیں؟ زم سورہ، ہم بھول جاتے. حافظات ذرا ہٹ کے تو ان کو کیا کرتے؟ پکڑ لیتے. اپنے 4 سورے میں ہمیں اٹکتے لٹکتے رہتے، 10 سورے میں ہمیں اٹکتے پٹکتے رہتے، حافظ صاحب کی غلطی نکالنے میں فرسٹ رہتے. اور میرے دوستوں، دنیا ہے، مذاق نہیں بول رہا ہوں میں، مجھ سے ہوا ہے، میرے ساتھ خود ہوا ہے، دوسروں کا تو بہت دور کی بات ہے. تو اپنے سورے ہمیں یاد نہیں ہے تو کلام کا یاد کریں. میں آپ سے پوچھوں ایک سوال، رمضان کا مہینہ ختم ہونے آ رہا، شروع رمضان سے لے کر اب تک ہم میں سے کون ایسے ہیں جو قرآن ایک پڑھے ہو؟ قرآن کھول کر ایک مرتبہ پڑھے، ایک قرآن کوئی ختم کیے؟ صرف تراویح میں سنا ہے آپ نے، پڑھے تو نہیں ہے، کھولا نہیں اللہ کا کلام. نہ گھر میں ہماری عورتیں کھولی، نہ ہمارے بچے کھولے، نہ ہمارے مرد کھولے، نہ بوڑھے کھولے. جبکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، جب قرآن کے مہینے میں ہی قرآن نہیں پڑھ سکتے تو اس بات کا کیا گارنٹی ہے، کیا بھروسہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ کا کلام پڑھیں گے؟ ہم کو تو اللہ کا کلام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. اگر میں خدا نخواستہ روزے کی دعا لکھ کر آپ کو لا کر بتا دوں یہ کیا ہے تو آپ بولیں گے اچھی ہے یہ آیت، بولیں گے. آپ کیا بولیں گے؟ یہ آیت بہت اچھی ہے، بولیں. کیوں؟ اس کو آیت ہے، دعا ہے، ہم کو نہیں معلوم. عربی میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم ہر عربی چیز کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن سمجھیں گے. قرآن اگر سیکھے رہتے تو آیت کیا ہے، دعا کیا ہے، درود کیا ہے اور ذکر کیا ہے ہم کو پتا چلے گا. ورنہ تو ہم ہر عربی کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن سمجھیں گے. یہ ہے ہماری حقیقت. اس لیے میرے دوستو آج بھی وقت ہے اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، ورنہ تو ایسے مارے جاؤ گے، ایسے مارے جاؤ گے، نام بھی باقی نہیں رہے گا. یہ وقت آنے والا. اللہ کا کلام اگر رہے گا تو یہ کلام ہمیں نجات دے گا. اگر نہیں رہے گا تو یاد رکھو سب مٹنے والا ہے. وقت ایسا بھی آیا تھا مسجدیں بند تھی کہ نہیں تھی؟ مدارس بند تھے. قرآن مسجد میں آ کر پڑھنا چاہے تو بھی ہم پڑھ نہیں سکتے. اللہ کا کلام چاہے تو بھی ہم پڑھ نہیں سکتے تھے. اور ایسا دور گزرا ہے 6-7 مہینے کا کہ جس میں ہماری نمازوں کا حال ہمیں خود پتا نہیں. قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو نماز کہاں پڑھتے؟ 2-3 سورے بھی پڑھنے نہیں آتے تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ اب اس 4 مہینوں کی نمازوں کا حال اللہ ہی بہتر جانے. اس لیے کہ مسجد آباد تھی تو مسجد میں امام کے پیچھے وہ پڑھ لیتا، ہم پڑھے نہ پڑھے ہماری نماز ہو جاتی تھی.
ہے نہیں؟ ہاں، امام کا مقام یہی ہے، آپ کو کچھ بھی نہ آئے اس کے پیچھے پڑھ لو، ہو جاتی نماز۔ لیکن ہم اگر پڑھنا چاہے تو ہم کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے ہماری نماز کے لیے، ایک ایک آیت سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنا بھی ایسا سیکھنا میرے دوستو جو کلام جیسا ہے ویسا سیکھنا، ہمیں جیسے آیا منہ میں ویسے نہیں پڑھنا، یہ کلام کا حق نہیں ہے۔ جب زبان انگریزی کے ہم تھوڑا سا فرق آ جائے تو معنی ادھر کا ادھر ہو جاتا۔ مثال دے کر بتاتا ہوں، لیفٹ ایک چیز ہے، لفٹ ایک چیز ہے، لفٹ کو لیفٹ پڑھے تو کیا ہوگا حال؟ معنی بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ لیفٹ الگ ہے، لفٹ الگ ہے، تو لفٹ کو لیفٹ اور لیفٹ کو لفٹ پڑھے، جب اس میں فرق آتا ہے تو اللہ کا کلام سین کی جگہ صاد، صاد کی جگہ سین، قاف کی جگہ کاف، را کی جگہ را، زا، ایسا پڑھے تو قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، سیکھنا پڑے گا۔ ہر چیز کو تم سیکھتے ہو، کیا اللہ کے کلام کو تم نے سیکھا نہیں؟ اللہ سب سے پہلے سوال کرے گا، میں نے اوروں پر نہیں اتارا تھا میرا کلام، تمہارے اوپر اتارا تھا، تم نے کیا حق ادا کیا؟ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کمایا، کس کا لوٹا، کس کا کھینچا، کس کا بگاڑا، یہ اللہ نہیں پوچھے گا، بلکہ یہ پوچھے گا کہ اللہ کا کلام تو نے کتنا حق ادا کیا، یہ ضرور پوچھے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ایک درد ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک تڑپ ہے کہ امت بغیر اللہ کے کلام کے دنیا سے رخصت نہ ہو۔ جب تک دنیا میں زندگی باقی رہے سیکھنے کی کوشش کرے میرے دوستو، ورنہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والوں کے لیے وہ گھر تاروں کے مانند۔ صرف مسجد میں ہی، گھروں میں بھی ہم پڑھیں تو جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے تاروں کے مانند ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے ہیں۔ اپنے گھر میں آج برکت کی ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں فلاں نہیں ہے۔ اللہ کا کلام گھر میں پڑھو، برکتیں آئیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک کی اس کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کے لیے کافی بن جاتا ہے صرف سورہ یاسین کی تلاوت۔ کریں گے میں انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، قدر کریں گے، محبت کریں گے اللہ کے کلام سے، ناقدری نہیں کریں گے، ناقدری ہرگز نہیں کرنا۔ اگر ناقدری ہم سے ہوئی ہمارے ایمان کا خطرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا۔ الحمدللہ شکر یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشات کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، سہولتیں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، دشواریوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والی مصائب سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی مصیبت سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی بیماری سے حفاظت فرما، گر کر مرنے سے حفاظت فرما، ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرما، جل کر مرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نیک زندگی عطا فرما، نیک موت عطا فرما، کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، تیرے رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا،